نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 اور 19 گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک خاص انعام یہ بھی فرمایا کہ انہیں پرندوں کی بولیاں بھی اللہ رب العزت نے سکھا دی۔ ذکر تو پرندوں کا ہے مگر ساتھ دوسرے جانوروں کی گفتگو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سمجھا دی تھی، وہ ان کی بات کو سمجھ لیتے تھے۔ پرندوں یا جانوروں کی گفتگو کو اور ان کی بات کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ پرندوں اور جانوروں کی بولیوں سے متعلق اور ان کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ موجودہ زمانے میں جس کتاب کو زیادہ پڑھا اور دیکھا جاتا ہے وہ 6 اور یا 7ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب حیات الحیوان کے نام سے ہے، جو آج کل بھی مارکیٹ میں اردو ترجمہ اس کا مل جاتا ہے۔ اس کتاب میں جانوروں سے متعلق بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ان کی حلت و حرمت کے احکام بھی لکھے ہیں، اور پھر جو جانور خواب میں نظر آئیں تو ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ ان کے خواص بھی لکھے ہیں۔ اس طرح اور کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جو اس عنوان سے تحقیق کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت کہیں جا رہے تھے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے، قالت نملہ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، ایسی حالت میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کتنی چیونٹیوں کو پامال کر دیا ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے ہیں، تو پھر وہ تعویلیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تعویل کرنے والے ہوتے ہیں، معجزات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر نمل سے مراد چیونٹی نہیں ہے بلکہ ایک قبیلہ تھا جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قبیلہ ہی ہوگا، لیکن قبیلہ چیونٹیوں کا قبیلہ تھا، نہ کہ انسانوں کا قبیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، جنات بھی پرندے بھی ان کے ماتحت کر دیے تھے، یہاں تک کہ ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ظاہر فرمایا کہ چیونٹی نے بات کی، اپنی چیونٹیوں سے بات کہی، ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک اس بات کو پہنچا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سمجھ بھی گئے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے پہلے ہی اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے بیان کر دیا، منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی تھی، یہ پہلے بتا دیا۔
جب ان کو بولیاں سکھا دی گئی ہیں تو پھر اس حال میں چیونٹی کی بات کو سن لینا یہ عجیب بات تو نہیں رہ جاتی پھر۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر انسان ہوتے تو ان کو وہ ایسے کبھی نہ کہتے، وہ چیونٹیاں ہی تھی کہ ہم روندی جائیں گی اور گزرنے والے لشکر کو اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس میں اس بات کو بھی ظاہر کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، بے مثال حکومت تھی، مگر وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا چاہتے ہیں علم عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر بھی تھے، اور ان کا لشکر ان کے ماتحت تھا، اور ان کے اندر ایک تہذیب تھی لشکر کے اندر، وہ کسی بھی کمزور مخلوق کو روند ڈالیں یہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایسا نہیں تھا جو وحشیانہ طور پر آنے والے اور سامنے آنے والی چیزوں کو رونتا چلا جائے اور ان کو تباہ کرتا چلا جائے۔ اگر چیونٹیوں کو کوئی نقصان پہنچتا بھی تو بے خبری کی وجہ سے ہوتا، کیونکہ لشکر کو پتہ ہی نہ چلتا، اور جس وادی سے یہ گزر رہے تھے وہاں پر 1 2 4 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چیونٹیاں تھیں، اور جتنی کثرت تھی چیونٹیوں کی اگر وہ سارے روندے جاتے تو اتنی کثرت سے ہی ان کی موت واقع ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ چیونٹی کتنی بھولی بھالی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہیں سن رہا اور نہ سمجھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں۔ تبسم یعنی کہ مسکراہٹ، اور ضحک یعنی ہنسنا۔ مسکراہٹ صرف لبوں پر پھیلتی ہے جبکہ ہنسنے میں دانت بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر کہا وہ زور سے ہنسنے کو کہتے ہیں جو کہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں مارا، آپ معمولی تبسم فرمایا کرتے تھے یا کبھی کبھار ہنس پڑتے تھے، یعنی دانت مبارک نظر آ جاتے تھے۔ کہکا لگانا چونکہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے دوران کہکا لگا کر ہنسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تحقیق کرنے والوں نے چیونٹیوں کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی ہے اور بڑے بڑے تجربات کر کے اس ننھی سی اور چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی طرح چیونٹیوں کے بھی خاندان، قبیلے اور اپنی قومیں ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ فوج اور پولیس ہوتی ہے جو ان کے نظام سلطنت کو سنبھالتی ہے اور اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ چیونٹیاں فطری طور پر اپنی خوراک کا ذخیرہ بھی جمع رکھتی ہیں جو ان کے کام آتا ہے ضرورت کے وقت۔ بعض اوقات چیونٹیوں کی مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگ کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اور جب کبھی جنگ کا موقع آتا ہے تو ابتدا میں چیونٹیوں کی تھوڑی سی تعداد آ کر دشمن کی قوت کا اندازہ لگاتی ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق پورا لشکر اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے۔ چیونٹی اپنے دشمن کو چمٹ کر ایسا کاٹتی ہے کہ وہ دشمن کو چھوڑتی نہیں، چاہے اس کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ تحقیق کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چیونٹی کے پچھلے حصے میں تیزاب کی ٹینکی ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں خوب بھر جاتی ہے، اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پھر چیونٹی یہی تیزاب دشمن پر پھینک کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ چیونٹیوں کے اپنے قبرستان ہوتے ہیں اور مردہ چیونٹیوں کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تو دیکھا گیا ہوگا، اکثر دیکھا گیا ہے، جب کوئی چیونٹی مری پڑی ہو تو زندہ چیونٹیاں آتی ہیں اور اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں
اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی چیونٹی غلطی سے اپنے دشمن کے علاقے میں چلی جائے تو اس کو جو ہی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میں تو غلط جگہ پہ آ گئی ہوں، تو وہ اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر اپنی پیٹھ کے بل لیٹ جاتی ہے۔ پھر جب اس علاقے والی چیونٹیوں کو اجنبی چیونٹی کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو ان کی پولیس اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب قسم کی ذہانت اس چھوٹی سی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ذہین ایسی کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وادی نمل میں چیونٹی کی بات کو سنا تو خوش ہوئے اور اس چیونٹی کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور چیونٹی سے کہنے لگے، اے چیونٹی بتا اب کیا مانگتی ہے، مانگ مجھ سے کیا چاہیے۔ چیونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو اس نے کہا کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو میرا رزق بڑھا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روزی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کسی کا رزق تو نہیں بڑھا سکتا۔ تو پھر وہ کہنے لگی چلو میری عمر بڑھا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی اور موت کے فیصلے بھی میرے اللہ کے ہاں ہوتے ہیں، میں عمر نہیں بڑھا سکتا۔ تو چیونٹی کہنے لگی، اے سلیمان معلوم ہوا کہ آپ بھی کسی اور کے در کے محتاج ہیں اور کسی محتاج سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ توحید کا نقطہ سمجھا دیا چیونٹی نے۔ تو ایک ذہین مخلوق ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، لوگ پیاس کی وجہ سے بلبلا اٹھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پاؤں آسمان کی طرف کر کے دعا کر رہی تھی، اللہم انا خلق من خلقک ولا غنا لنا عن سقیاک والا تسقنا لہلکنا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہم آپ کی سیرابی سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں، اگر آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی زبان سے یہ دعا سنی تو تمام لوگوں کو واپس ہونے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے، اب ضرور بارش ہوگی، لہٰذا واپس چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیونٹی کی دعا کی بدولت اب تمہیں بھی سیراب کریں گے۔ تو وادی نمل جہاں پر چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے غاروں میں اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں بے خبری میں، تو یہ وادی نمل کہاں پہ ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شام کے علاقے میں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طائف شہر سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور وہاں پر ایک کھلا میدان ہے، اور طائف کے جو تاریخی مقامات ہیں اس میں وادی نمل کا میدان بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس طرح شکریہ ادا کیا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں اور جنات کو آپ کے تابع کر دیا، ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، جانوروں کی بولیاں بھی آپ کو سکھا دی۔ آپ کے والد پر بھی انعامات کیے، حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انہیں بھی صاحب کتاب رسول بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بھی نہایت پاک باز، نیک سیرت، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس سے پہلے فرعون کا ذکر بھی گزر چکا کہ وہ کتنا مغرور تھا، بادشاہت ملی، حکمرانی ملی، سلطنت ملی، مگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، تکبر کیا، غرور کا راستہ اختیار کیا، اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا، جبکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بے مثال حکومت کے باوجود کس طریقے سے رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی اپنے پروردگار سے کی کہ مجھے توفیق عطا فرما وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسا نیک عمل انجام دوں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اور آخری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمائی اپنی دعا میں، ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ عرض کیا میرے پروردگار وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کر دیجئے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، سورۃ شعراء میں ہے، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسی ہی دعا فرمائی تھی، سورۃ یوسف میں ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ یہاں پر برحمتی کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود کس قدر تواضع پائی جاتی ہے، کس قدر انکساری پائی جاتی ہے، اپنے کسی عمل پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو پھر ہم جیسے گناہگار کس شمار میں ہیں؟ ہمیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے پروردگار سے اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے اور ہمیں اچھی سوسائٹی اور اچھے دوست عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔